फवाद चौधरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की पार्टी के मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि इंडिया के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, वो बिल्कुल सही कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में किससे बात करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में असल जो ताकत है वो तो सियासतदानों के पास है ही नहीं, वो तो फौज के पास है। और उन्होंने एक ट्वीट की और उस ट्वीट में ये कह दिया कि इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, क्योंकि इमरान खान के कहने के बाद जो एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एक जो उनके ऊपर अटैक की जो हुई थी वो नहीं हो रही, और जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हुई है उसमें उन्होंने एक टू स्टार जनरल, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर एंड सिटिंग इंटीरियर मिनिस्टर पे एफआईआर कटवाने की बात की है। अब अगर इसको देखा जाए तो उन्होंने ये बात, बड़ी सारी बातें, बड़ा इसके ऊपर डिस्कशन हो रही है पाकिस्तान में कि भाई जब आप हुकूमत में थे तो आप इंडिया से बात नहीं कर रहे थे, अपोजिशन में आए हैं तो आप ये कहते हैं कि हमें तो नरेंद्र मोदी पूछता है कि हम पाकिस्तान में किससे बात करें। और नरेंद्र मोदी क्या कहता है, नरेंद्र मोदी ये कहता है कि भाई पाकिस्तान में पावर किसके पास है, फौज के पास है, सियासतदानों के पास है। जब सियासतदानों से बात करो तो वो मामलात ख़राब हो जाते हैं, बीच में फौज जो है वो पीछे से चीज़ें ठीक करती है। इस दफ़ा अगर जनरल बाजवा बात करना चाह रहे थे तो इमरान खान नहीं करना चाह रहे थे। और उन्होंने कहा, और अब ये बात तो सही है कि पाकिस्तान में जो फौज है वो एक ताकत है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, पाकिस्तान के कानून के अंदर जितनी ताकत फौज पे, जो प्रैक्टिकल पावर फौज के पास है, ये पाकिस्तान के कानून में लिखी तो नहीं हुई, लेकिन ये एक डिफेक्टो पावर उनके पास है और उन्होंने शुरू से अपने पास रखी हुई है। और उसका कसूरवार जो है वो फौज तो है ही है, लेकिन सियासतदान नहीं है। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो अपनी, जब वो पावर में आए थे तो फौज की मदद से आए थे। हमें तो ये बताया गया था कि 26 साल मेहनत करते रहे हैं, बड़ी उन्होंने भाग दौड़ की है। बाद में पता चला कि जो रात को जो साजबाज कर ली और कहा जी ठीक है, इतनी सीटें मेरे पास होनी चाहिए, इतनी सीटें उनके पास होनी चाहिए और मुझे वजीर आजम बना दो। अब हमें बताया जाए कि एक, जब इमरान खान साहब पावर में होते हैं तो फौज अच्छी है, जब इमरान खान अपोजिशन में आते हैं तो फौज बुरी है। अब हम किसकी बात माने और क्या करें। अब एफआईआर दर्ज नहीं हुई, इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है, और ये बात मुझे पता चली थी कि भारत जो है वो कहता है कि हमने फौज से बात नहीं करनी, हमने पाकिस्तान की सियासी लीडरशिप से बात करनी है। और किस सियासी लीडरशिप से बात करनी है, ये जो इस वक्त मौजूद है। इमरान खान साहब ने तो इंडिया की क्रिकेट टीम, मुझे पता चला, नहीं आने दी थी। हालांकि सुना है कोई इस तरह की बात चल रही थी कि क्रिकेट टीम, बाजवा साहब ने कहा था कि मैं ले आता हूँ, इवन कि ये भी पता चला था, उन्होंने कहा हम नरेंद्र मोदी का विजिट भी मैनेज करवा सकते हैं। दिस इज व्हाट, ये कोई डायरेक्ट सारी बात है। बाजवा साहब के इंडिया में ताल्लुकात नहीं है, लेकिन बीच में ताल्लुकात होते हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनके साथ चीज़ें जो है वो मैनेज की जा सकती हैं। लेकिन इमरान खान साहब की जो उस वक्त गिरती हुई साख थी, जो इमरान खान का गिरता हुआ जो ग्राफ था, क्योंकि वो पॉलिटिकली, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली डिलीवर नहीं कर पा रहे थे, गवर्नेंस कहीं थी नहीं, तो उन्होंने कहा कि भाई आप ना लेके आए। सो मामला तो वो खुद खराब करते हैं और अपोजिशन में आ गए। आज अगर पीटीआई ने, इमरान खान ने ये फैसला कर लिया है कि उन्होंने फौज की मदद के बगैर पावर में आना है, तो सौ बिस्मिल्लाह कोशिश करके देख लें। लेकिन ये नहीं है कि आप जब हुकूमत में हो तो इंडिया से बात ना करें और जब अपोजिशन में आए तो कहें कि जी हमने, वो नरेंद्र मोदी ठीक कहता है। भाई नरेंद्र मोदी ठीक कहता है, नरेंद्र मोदी अपने नेशनल इंटरेस्ट को देख रहा होता है, आप अपने इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। आपका क्या किस चीज़ का नेशनल इंटरेस्ट है? आपका क्या ये नेशनल इंटरेस्ट है कि ठीक है हुकूमत में चले जाओ, फौज की मदद लेके बाहर आओ तो गालियां देनी शुरू कर दो? ठीक है, ये तो खैर वैसे सारे ऐसे ही करते हैं। और ये सारी बातें फौज को भी ये चीज़ें समझ लेनी चाहिए, एस्टैब्लिशमेंट को ये बहुत गंद पड़ गया। बाकी हमने कभी इतना ज़्यादा गंद नहीं देखा था सियासत में जितना अब पड़ गया। नाम लिए जा रहे हैं, पीटीए वालों ने तो खीर कर दी। इन्होंने तो अखीर जो है ना, हर चीज़ इन्होंने उछाड़ पछाड़ के रख दी है। इन्होंने तो सबको, जैसे कहते हैं ना, खुद भी नंगे हो गए, बाकियों को भी नंगा कर दिया, किसी को नहीं छोड़ा इन्होंने। अब एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज नहीं हो रही, क्यों? कि वो कहते हैं कि जी हमने टू स्टार जनरल पे करानी है। पुलिस कहती है जी कि हम जो है वो नहीं दर्ज करेंगे उसके ऊपर, क्योंकि पीछे स्टैब्लिशमेंट का प्रेशर है।
اور اسٹیبلشمنٹ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے، آپ صرف الزام کی بیس پہ، کہ کیونکہ آپ کو الزام لگانا ہے، اور اگر الزام ثابت نہ ہو، کیونکہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ ایسے کریں کہ میں آپ پہ الزام لگا رہا ہوں، آپ استعفے دے دیں، آپ استعفے دے دیں، اگر آپ ثابت نہ ہو تو آپ واپس آ جائیے گا۔ یہ تو وہ ایک بڑا جسے کہتے ہیں نا برٹش اسٹائل، ویسٹ منسٹر اسٹائل ڈیموکریسی پریکٹس کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنی باری آتی ہے تو بیٹھے رہتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، استعفے ہی نہیں دیتے، اور حکومت جو اپوزیشن میں آتے ہیں۔ سو یہ ایک گند سا مچا ہوا ہے پاکستان میں، اور یہ نریندرا مودی تو ویسے جو کہتا ہے ٹھیک کہتا ہے، وہ بھی بات اس کی بھی ٹھیک ہے، وہ اس کی بات غلط نہیں ہے کہ پاکستان میں کس سے بات کریں، لیکن وہ ظاہری بات ہے پرانا مسئلہ کی بات کر رہے ہیں۔ ابھی میرا خیال ہے کہ یہ 2000 جب سے جنرل باجوہ ایز آرمی چیف تھے، آئی ہیو ہرڈ ہم پرسنلی، میں ایسی جگہوں میں بیٹھا ہوا تھا وہ جنرل باجوہ اسپوک، اور اس نے کہا کہ ہم بھارت سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ کوئی اس وقت پرابلم نہیں ہے، لیکن جنرل باجوہ نیور ریئلائز کہ اٹ ول بی دی سٹنگ پرائم منسٹر جو ریفیوز کر دے گا۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ کاٹن اینڈ شوگر امپورٹ کی باتیں ہوئیں تو عمران خان نے کہا میں نہیں کروں گا، میں کشمیریوں کے 1 لاکھ کشمیریوں کے خون کا میں سودا نہیں کر سکتا، سودا کٹا دے سا کرنا سی۔ اپنے پاپولیرٹی گراف اتنا زیادہ گرا ہوا تھا کہ نواز شریف اور دوسری سیاسی جماعتیں نے جو ہے آپ کو ذلیل کر کے رکھ دینا تھا کہ بھائی تم کیا کر رہے ہو۔ ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستان میں جو فوج طاقتور ہے، ادارے بڑے مضبوط ہیں، ہماری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی۔ اگر یہ ایف آئی آر درج نہ ہو، اگر کسی اور کی حکومت ہوتی پنجاب میں تو عمران خان صاحب نے تباہی اتار دینی تھی، انہوں نے کہنا تھا دیکھو گے، لیکن اپنا خود پنجاب میں پاور ہے، سٹنگ پرائم اپنا چیف منسٹر پاس ہے، آئی جی جب مرضی بدل دیں اگر وہ ایف آئی آر نہ درج کرے، اور خود کہتے ہیں کہ اگر میرے پاس ریئل پاور نہ ہوئی تو میں اقتدار میں نہیں آؤں گا۔ ریئل پاور نہ آپ کے پاس پہلے تھی، نہ ہی کبھی آئندہ ہونی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بیک آف کر جائے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ جس طرح اسٹیبلشمنٹ کو گندا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ پورے دیکھیں اٹ از اباؤٹ ہو ول ڈومینیٹ۔ دیکھیں فوج کبھی بھی اسٹیبلشمنٹ اپنی ڈومیننس نہیں چھوڑے گی، قیامت بھی آ جائے۔ یہ جب تک پاکستان کی ساری پولیٹیکل کلاس سر جوڑ کے اکٹھے ہو کے نہ بیٹھے، ملک کی ترقی کے لیے کام نہ کرے، گڈ گورننس ٹھیک نہ کرے، پولیٹیکل سٹیبلٹی جنریٹ نہ کرے، فائنینشیل سٹیبلٹی اینڈ گورننس نہ لے کے آئے، اور ایشو بیس پالیٹکس، یہ ذاتی حملے کرنے بند کریں، ایشو بیس پالیٹکس، اکانومی کے اوپر، گورننس کے اوپر، پولیٹیکل میچورٹی کے اوپر، قانون سازی کے اوپر، جب تک یہ باتیں نہیں ہوں گی تب تک آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سویلین سپریمیسی اس ملک میں آ جائے گی؟ قیامت تک بھی جو حرکتیں آپ کر رہے ہیں قیامت تک بھی یہ نہیں آ سکتی، یہ سویلین سپریمیسی، کیونکہ اس کے لیے پھر آپ کو وہ جو وہ ایک پورا میکانزم ہے۔ سو آپ نے یہ جو اپنی پاور چھوڑی ہوئی ہے، پارلیمنٹ نے اپنی پاور دی ہوئی ہے فوج کو، اسٹیبلشمنٹ کو یا جوڈیشری کو، وہ آپ نے ریکلیم کرنی ہے۔ اگر وہ تب ریکلیم کر سکتے ہیں اگر آپ ڈیلیور کریں گے، اگر آپ ڈیلیور ہی نہیں کرتے تو آپ ریکلیم کیسے کر سکتے ہیں؟ جو اگر آپ نے ہر روز بیک ڈونر دن میں ٹی وی پہ گالیاں، جو ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا تھا کہ دن میں ٹی وی میں آپ فوج کے سپہ سالار اور آرمی چیف کو غدار کہتے ہیں اور رات میں اس سے باتیں کرتے ہیں جا کے، یہ 2 چیزیں نہیں چل سکتی۔ سو یہ چیزیں ہیں، یہ سب منافقین ہیں، منافقوں کا ٹولہ ہے، سارے ہیپوکریٹس ہیں بیٹھے ہوئے، اور کوئی کسی کو نہیں ہے۔ خواتین بچے ذلیل ہو رہے ہیں، سڑکیں بند ہیں، کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ملک میں کیا ہو رہا ہے، اکانومی چل نہیں رہی۔ دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں سے جا کے آپ کٹورا لے کے پوری دنیا میں آپ گھومتے نہیں ہیں۔ ہر وزیر اعظم آتا ہے دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، تم پیسے مانگنے جا رہے ہو، اور جب وہ خود آتا ہے پھر بھی وہ بھی پیسے مانگنے جاتا ہے، اور ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے کہ تم پیسے کیوں لینے گئے، اور بیوقوف بنایا ہوا ہے عوام کو، اور عوام جو ہے وہ بیوقوف بنی ہوئی ہے، اور اسی طرح یہ سارے کا سارا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے۔ دس از ہاؤ دی انٹائر اپریٹس جو ہے وہ پاکستان میں کام کر رہا ہے کہ کوئی اور اپنے ہی صوبے کے اندر سڑکیں بند ہیں، روڈز بند ہیں، چھٹیاں کراتی ہیں۔ یہاں پہ جہاں پہ میں رہتا ہوں اسلام آباد میں، یہاں پہ لوکل ہالیڈیز ہیں، کیوں؟ پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، لوگ جن کے کاروبار ہیں، لوگ اسکولوں پہ نہیں جا سکتے، اسکول بند ہو گئے، انفراسٹرکچر جو ہے اس کی ڈیولپمنٹ رکی ہوئی ہے، ہر چیز جو ہے وہ کلیپس کر گئی ہے، بیکاز کیونکہ عمران خان کو انصاف نہیں مل رہا۔ اگر عمران خان کو انصاف نہیں ملا تو عام آدمی کا کیا ہے اس ملک میں؟ یہ ایلیٹ کا ملک ہے، یہ ایلیٹ کے پاس ہی رہے گا۔ آج انڈینز کہتے ہیں شکر کریں جی
وہ میں کسی کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا, انہوں نے کہا جی شکر کریں کہ جناب, تھینک یو کریں جناب کا اس نے ایک علیحدہ ملک بنا دیا. ٹھیک ہے, کہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا جی مسلمانوں کو آزادی ہوگی. مسلمانوں کو تو یہاں آزادی کوئی نہیں ہے. مسلمان تو اپنے نماز پڑھنے کے لیے باہر جو ہے وہ گن مین کھڑے کرتے ہیں تب اندر نماز پڑھتے ہیں. مسلمانوں کو تو ایک دوسرے سے بڑا خطرہ ہے. اور ہم نے سارا ٹائم ایکسٹرنلائزیشن آف تھریٹ امریکہ اسرائیل انڈیا کے اوپر 75 سال لگا دیے ہیں. بند کمروں میں بیٹھ کے کہتے ہیں ہمارا دشمن امریکہ ہے, باہر کھڑے ہو کر کہتے ہیں انڈیا اور اسرائیل ہے. بند کمروں میں امریکہ اور برطانیہ اور انٹرنیشنل سامراج کو گالیاں دیں گے, اندر آئیں گے جو ہے وہ اور جائیں گے اور کہیں گے جناب. ویسے تو امریکہ کو اب نئی ٹرینڈ شروع ہو گیا, عمران خان صاحب نے سڑکوں پہ بھی گالیاں انہوں نے دینی شروع کر دی ہیں, بیکاز ان کو پتہ میں نے کون سا امریکہ جانا ہے یا میرے بچے کون سا امریکہ. میرے بچے تو برٹش نیشنل ہیں, خود عمران خان صاحب کے بچے برٹش نیشنل ہیں, اور لوگوں کے بچوں کو کہتے ہیں یورپ امریکہ کو گالیاں دو کیونکہ وہاں سے تمہیں ریمیٹنس آتی ہے, وہاں پہ کیونکہ اپرچونٹیز, وہاں پہ کیونکہ کاروبار آپ کا ہو سکتا ہے, ان کو گالیاں دو. سو یہ ساری کی ساری ایک جسے کہتے ہیں نا. اور آج ہم وہ اپنی فوج کو صرف اور صرف, جو فواد چودھری نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے صرف فوج کو زچ کرنے کے لیے, گندا کرنے کے لیے, فوج کو گندا کرو جتنا گندا کر سکتے ہو. اور وہ ہر بندے کی وہ جو چیزیں وہ بھی تو بنا رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, ان کو بھی تھوڑا سمجھ لینا چاہیے یار, چھوڑ دیں آپ ہی جان چھوڑ دیں ان کی. لیکن ظاہری بات ہے وہ کیسے چھوڑ سکتے ہیں, وہ اتنے زیادہ سسٹم کے اندر آ چکے ہوئے ہیں کہ وہ سٹیپ بیک نہیں کر سکتے. اس سسٹم سے سٹیپ بیک کرنا اسٹیبلشمنٹ کے لیے, فوج کے لیے ناممکن ہے. اگر یہ سٹیپ بیک کریں تو یہ فوج کو کچا کھا جائیں جو یہ پولیٹیکل لیڈرز ہیں. لیکن فوج کو پتا ہے کہ اگر انہوں نے یہ ساری سویلین سپریمیسی لینی ہے تو سٹیپ بائی سٹیپ لیں ہم سے اوور دا پیریڈ آف ٹائم. اٹس اے جنریشنل پروسیس. شکر کریں پاکستان کی فوج آج بھی ڈسپلنڈ ہے. ڈسپلنڈ یہ ہے کہ وہاں ملٹری کو جو ہوئے ہیں وہ بڑے, ہمارے جو ملٹری کو ہیں یہ میٹھے میٹھے ملٹری کو ہیں. یہاں پہ مشرف کا جو ملٹری کو تھا وہ اس طرح کا ملٹری کو نہیں تھا جس طرح باقی ملکوں میں ہوتے ہیں. دنیا کی فوجوں میں تو ایسے بھی ہوتا ہے, آپ اسپین میں, اٹلی میں, باقی دیکھیں وہاں پہ تو ملٹری کو ایسے ہوتے ہیں جہاں, یہاں افریقہ میں چلے جائیں وہاں تو فوجوں کے اندر کو ہو جاتے ہیں, جیسے ٹرکی میں ہوا تھا. ٹھیک ہے, 2016 میں کہ اندر ہی کو ہو گیا, ایک دھڑے نے دوسرے دھڑے کے خلاف گنے اٹھا لیں اور تقسیم پیدا ہو گئے. چین آف کمانڈ جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی. پاکستان میں ایٹ لیسٹ یہ تو ہے کہ چین آف کمانڈ جو ہے وہ کبھی ڈسٹرب نہیں ہوئی آج تک 75 سالوں میں. ٹھیک ہے, سو بڑا ڈسپلن طریقے سے نظام کو لے کے وہ چل رہے ہیں. یہ سیاستدانوں کا کام ہے کہ وہ اپنی سپیس کلیم کریں گے. میں تو کہتا ہوں کہ جس کی جو سپیس اس نے چھوڑی ہوتی ہے اس نے کلیم کرنی ہے نا, تو وہ کلیم کرے, اور وہ کلیم کرے گا بائی ڈیلیوری. آپ ڈیلیوری سے کلیم کریں گے, آپ ڈیلیور کریں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ جو ہے وہ اگلے کو صرف گالیاں دینے سے اور یہ کہنے سے کیونکہ قانون میں میری جگہ لکھی ہوئی ہے تو مجھے جگہ دے دیں. قانون میں جو وہ جگہ بالکل لکھی ہوئی ہے لیکن وہ کلیم کرنی پڑتی ہے, وہ آپ کو سروس دینی پڑتی ہے, آپ کو ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے, قربانیاں اس طرح دینی پڑتی ہیں جس طرح دینی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ صرف یہ کہہ دیں کہ کیونکہ جی ڈی جیورو جو میرے پاس ہونی چاہیے, مطلب تھریٹیکلی کیونکہ کانسٹیٹیوشن میں لکھی ہوئی ہے تو مجھے دے دیں. آئی پرسنلی بلیو دس از ناٹ پاسبل. گھر میں اگر کوئی ماں باپ جو ہے نا وہ اپنی اتھارٹی اسرٹ نہ کریں تو بچے سپیس لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, کوئی لکھا تو نہیں ہوا. سو یہ تو جس نے اپنی سپیس چھوڑی ہے تو وہ سپیس جو ہے وہ دوسرا کوئی لے جائے گا. سو اور ونس فار آل یہ ہمارا تو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے. لوگ تنگ آ رہے ہیں اور سیاستدان روزانہ ان کے کپڑے اتر رہے ہیں, ایک دوسرے کو گندا کر رہے ہیں. عوام کے سامنے کیا عزت رہ گئی, اور ہم کن چیزوں پہ, ہم اتنی ذاتیات پہ آ گئے ہیں کہ اب ہم وی جسٹ ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ایشوز, وی ٹاک اباؤٹ پرسنالٹیز. ہم بندوں کے اوپر بات کر رہے ہیں, ایشوز کے اوپر بات نہیں کر رہے. آئی وش کہ پاکستان میں دوبارہ ایشوز کے اوپر بحث ہو, فریڈم آف میڈیا پہ بحث ہو, اکنامک ایشوز پہ بحث ہو, سی پیک پہ بحث ہو, چائنیز جو ڈیٹس ہیں ہمارے اوپر اس کے اوپر بحث ہو, ہیومن رائٹس کے اوپر بحث ہو, پاکستان کیوں اگر مسلمز کو کرٹیسائز نہیں کر رہا اس کے اوپر بحث ہو, افغانستان میں ہماری کیا غلطیاں تھیں اس کے اوپر بحث ہو, انٹرنلی ہمارے جو سوشل کانٹریکٹ ہے اس میں کیا مسائل ہیں, ہمارے جو سب نیشنلسٹ موومنٹس ہیں ان میں کیا پرابلمز ہیں. ہمیں تو ان چیزوں پہ بحث کرنی چاہیے. وہ ہمارا جو سارا ٹوٹل کا جو عمرانی معاہدہ جو سوشل کانٹریکٹ ہے دیٹ وی نیڈ ٹو ریوائز, ہمیں تو اس پہ بحث کرنی چاہیے. جو سوسائٹیل تبدیلیاں آ رہی ہیں اس پہ بحث کرنی چاہیے. ہم کیا کہہ رہے ہیں, اوے تو فلانا ہے تینوں میں مار دیاں گا, تینوں اینج کر دیاں گا, اوے ہم انتہائی پیٹی بلو دا بیلٹ ساری باتیں کر رہے ہیں. دس از واٹ وی وانٹ.
दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग एट कि ये ऐसे होना चाहिए. वेरी अनफॉर्चुनेट आई पर्सनली बिलीव, एंड आई एम श्योर थिंग्स विल इम्प्रूव. और सियासतदान जो है ये टेबल पे बैठ के जो है वो बात कर सकें एक दूसरे के साथ, और गालियां ज़रूर दें, लेकिन एटलीस्ट इस तरह ना करें कि काम ही ना मुल्क का चल सके. क्रिटिसिज्म करें, क्रिटिसिज्म कर लें. गालियां भी मैं समझूंगा कि वो सारी बात है, पॉलिटिशियन रह नहीं सकते बगैर गालियों के, लेकिन यह है कि क्रिटिसिज्म करें, लेकिन ऐसे नहीं कि मुल्क की निज़ाम ही बंद कर दें. और नरेंद्र मोदी जो है उसको भी जो है आपने याद करना पड़ गया आपको, क्योंकि जब आपकी हुकूमत थी तो आप बिल्कुल खामोश बैठे हुए थे, डायलॉग नहीं करना चाह रहे थे. अभी आपने सियासी पॉइंट स्कोर करने के लिए और फौज को जिच करने के लिए ये कर दिया. आई थिंक दिस इज़ पर्सनली अनफेयर. थैंक यू वेरी मच.